ادھر رکھو نا ان کے پاس. چلو چلیے. السلام علیکم جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی ہم نے لاسٹ ٹائم وحی کے متعلق دیکھا تھا کہ وحی کیا ہوتی ہے اور کون کون کس کس کو وحی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ شیطان جو ہیں وہ بھی وہی آپس میں ایک دوسرے کو کرتے رہتے. مطلب بڑی عجیب عجیب بات تھی, ہے نا. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو ہے وہ اس کا کیا سلسلہ تھا. یعنی ہمیں تو صرف یہ پتہ ہے نا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا میں وحی آئی. سب سے پہلی وحی غار حرا میں آئی. اور کیسے کیا آپ لوگوں کو کچھ پتہ ہے کہ بھئی اور وحی کا کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا, اور کیا کیا طریقے تھے. کچھ اور پتہ ہیں آپ کو طریقے؟ آر یو اٹینٹو بشرا؟ آر یو اٹینٹو؟ اچھا. تو کون کون سے طریقے تھے وحی کے کہ اس کو وحی کے اور کون سے طریقے تھے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آتی تھی. کیا صرف فرشتہ آتا تھا؟ کیا صرف ایک ہی طرح سے آتی تھی وحی کہ نہیں؟ اب ہم اس کے لیے آپ نے پہلے سنا تھا نا کہ جب پہلی وحی آئی غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے بہت اور ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. واپس آئے, بتایا, ورقہ بن نوفل کے پاس گئے. پھر وہ ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ ہاں بھائی یہ وحی آپ کے اوپر آ رہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آپ ہی قدم کریں. تو اس کے بعد وہ ورقہ جو ہے وہ جلدی سے فوت ہو گیا اور اوپر سے وحی آنی بند ہو گئی. کچھ دیر کے لیے وحی آنی بند ہو گئی. اب دیکھیں کتنا عجیب یہ ایک ایکسپیرینس تھا کہ ایک رات کے وقت, کیونکہ ہمیں پتہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, تو لیلۃ القدر رات کے وقت ایک بندہ آ کے آپ کو آپ پتہ نہیں کدھر کون سی پہاڑی پہ چڑھے ہوئے ہیں, غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں ایک بندہ آ کے آپ کو دباتا ہے زور زور سے اور کہتا ہے کہ پڑھو پڑھو, اور یہ وہ ساری پہلی وحی آئی. تو اب وہ آنی بند ہو گئی ہے. تو وہ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے, بندہ بھی فوت ہو گیا ہے جس نے مجھے تھوڑی سی تسلی دی تھی, اور وحی آنی بھی بند ہو گئی ہے. تو یہ تو, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو لوگ تھے وہ پہلے ہی باتیں بنانے والے تھے, اوپر سے وہ اور باتیں. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسلی دی ہوئی ہے کہ ماں ودعک ربک وما قلی, تمہارے رب نے تمہیں الوداع نہیں کہہ دیا. ایسا نہ سمجھنا کہ بھی تمہیں الوداع کہنا فیئر ویل, مطلب آپ کو وہ نہیں, فیئر ویل نہیں کہہ دیا کہیں, یہ نہیں بات ہے. کوئی بات نہیں اگر تھوڑی دیر پاز آ گیا. اچھا اس کے بعد جو بھی پھر واحد سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہ کتنی دیر کا پاز تھا یہ نہیں ہمیں پتہ, بٹ اس پاز کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو وہ طریقہ کیا تھا؟ ایک دیکھیں, ہمیں آج اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ وہی کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس زمانے میں بھی لوگوں کو یہ ہوا کہ کیسے آپ کے اوپر یہ وحی آتی ہے. کیونکہ بہت سے بدتمیز جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی ان کو نا کوئی یعنی ڈاکٹر صاحب کہ وہ کوئی ایپیلیپسی وغیرہ کا, اللہ مجھے معاف کرے اس قسم کا منحوس لفظ بندہ بول نہیں نہ سکتا, دل نہیں چاہتا کہ اس طرح کا کوئی انہیں نا فٹ پڑ جائے. استغفر اللہ, اس قسم کی بکواس کرتے تھے باقاعدہ. تو پھر ایک بندے نے, ان کا نام تھا جی, یہ بخاری کی حدیث 2 نمبر کی حدیث ہے جی. بخاری شروع ہوتی ہے 2 نمبر کی حدیث ہے یہ. آپ لوگ بھی پڑھیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا. اسلام 360 میں تو بالکل ہی آپ کو آسانی سے مل جائے گی نا. اگر کتابیں نہیں ہیں آپ کے پاس تو کوئی بات نہیں, اس میں مل جائے گی. تو وہ اس کے مطابق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتا رہی ہیں, یعنی ایم ہی نہیں ہے کوئی, عائشہ رضی اللہ کہ حارث بن ہشام کوئی صحابی تھے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے رسول آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے, آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے, مطلب یہ سوال کیا انہوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کبھی کبھی میرے پاس وحی آتی ہے تو وہ اتنی گونجدار اور گرجدار آواز ہوتی ہے اور چھن 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 کی آواز ہوتی ہے کہ جیسے بیل بج رہی ہو.
یہ لفظوں کے اس لفظ کا مطلب میں نے 3 ڈکشنریوں میں دیکھ کے پھر مجھے پتہ چلا، میں نے کہا ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ خالی گھنٹیوں کی آواز ہو۔ عام طور پہ جو ترجمہ ہوتا ہے اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ جیسے گھنٹیوں کی آواز ہو۔ صرف گھنٹیوں کی آواز نہیں اس کا مطلب ہے گرجدار، گونجدار۔ جب ایکو کرتی ہے تو آپ کو نہیں نا سمجھ آ رہی ہوتی، کئی جگہوں پہ اذان دیتے ہیں تو وہ پیچھے بار بار وہ آ رہی ہوتی ہے آواز، ایسے ہے نا، پتہ ہے کہ نہیں؟ یہ گونج نہیں، ہاں جی کر رہی ہوتی ہے، بار بار آ رہی ہوتی ہے وہ والی۔ تو گونجنا ہے اس کا مطلب، گرجنا ہے اس کا مطلب، اور چھن چھن کی آواز آنی، جیسے گھنٹیاں بج رہی۔ سب سے پہلا یہ بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کئی دفعہ ایسی آتی ہے اور وہ مجھ پر سب سے بھاری ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں اس کے اندر سے لفظوں کو وہ کرنا بند کرتے ہیں، لفظوں کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے نا، غلطی نہ ہو جائے کوئی۔ وہی آ رہی ہے اور وہ اس طرح کی ہے کہ وہ اتنی گونجدار آواز ہے یا وہ اتنی گرجدار آواز ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے نا۔ اس طرح سے وائبریشن والی آواز ہو تو نہیں نا سمجھ میں آتے لفظ صحیح طرح سے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھ پہ سب سے بھاری ہوتی ہے، بڑی ہیوی، وہ طریقہ سب سے بھاری ہوتا ہے۔ اور پھر جب میں وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہوں جو وحی میں میرے پاس آیا تھا تو وہ حالت گزر جاتی ہے۔ اب آپ کو یاد آیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیغمبروں کے جب وہ کر رہے ہوتے، ان کی طرف وحی آ رہی ہوتی ہے یا وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو شیاطین اس کے اندر اپنی طرف سے بھی کچھ ملانے کی کوشش کرتے۔ آپ سمجھ میں آئی کہ یہ جو گرجدار اور گونجدار آواز ہوتی تھی اور وائبریشن ہوتی تھی اس میں، تو وہ بیچ میں شیطانی کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو نسخ کر دیتا ہوں جو شیطان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں اپنی وحی کو قائم کر دیتا ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا طریقہ بتایا اور بتایا کہ سب سے ہیوی ہوتا ہے میرے اوپر۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی فرشتہ میرے پاس انسان کی شکل میں آتا ہے، یعنی جو جبرائیل علیہ السلام تھے وہ بالکل انسان کی شکل میں آ جاتے ہیں اور آ کے میرے ساتھ بات چیت کے ڈائلاگ کی طرح میرے ساتھ وہ مجھے وحی پہنچاتے ہیں۔ اور پھر مطلب کہ وہ ڈائلاگ کی طرح وحی کرتی ہیں اور پھر وہ میں اس کو ریسیو کر لیتی ہوں۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے کہ جب وہ ان کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی نا تو سخت سردیوں کے موسم میں بھی پسینہ چڑھ جاتا تھا، انہیں ماتھے کے اوپر انہیں پسینہ آ جاتا تھا۔ سخت سردی کے موسم میں پسینہ آنا ہے نہیں ہونا۔ اچھا جی، پھر ایک اور بندہ تھا، اس کی حدیث ہے جی 2832، بخاری کی ہی حدیث ہے 2832۔ اس کے مطابق یہ تھے کہ زید بن ثابت جو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں ساتھ ہی اٹھ کے بیٹھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کی جو تھائے ہے نا وہ میرے تھائے بھی تھی۔ دوست ہوتے ہیں یا اس طرح تو بندہ بیٹھ جاتا، تو لوگ تو زمین پہ بیٹھتے تھے نا، ہماری طرح کرسیوں پہ چڑھ کے تھوڑا بیٹھتے تھے، تو وہ زمین پہ جیسے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی جو تھائے تھی وہ کہتے ہیں، زید کہتے ہیں میری تھائے کے اوپر تھی، تو کہتے ہیں کہ ان پہ وحی آنی شروع ہو گئی۔ وہ اس قدر ہیوی ہو گئی ان کی تھائے کہ مجھے لگا کہ میری ران ٹوٹ ہی نہ جائے کہیں، اتنا بوجھ پڑا۔ یہ دیکھیں کہ یہ وہی حلوہ نہیں ہے جو ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے کہ بھئی اس قدر مشقت سے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں ان پہ قربان ہوں، انہوں نے ہمارے لیے یہ وصول کی بھی ہے۔ تو وہ ان کی ایسی، تو یہ کیوں ہوا، کیوں ہو گیا ان کا یہ اتنی ہیوی ٹانگ کیوں ہو گئی؟ اب سنیں آیت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے 59 کی 21 آیت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے، پہاڑ کتنی مضبوط اور کتنی سخت چیز ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت
اس میں خوف بھی ہوتا ہے، اس میں اپنے آپ کو ہمبل کرنے کا بھی خشیت کے لفظ میں مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، یعنی اتنا اس پہ بوجھ پڑے گا کہ وہ پھٹ جائے گا پہاڑ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پوست کے ایک انسان تھے، انہوں نے کتنا پریشر برداشت کیا، ادھر سے یہ پریشر ہوتا تھا، ادھر سے ان کی زبانیں چلتی تھی، پیئر پریشر یہ انسانوں کا ہوتا تھا۔ تو بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ قرآن حکیم ریسیو کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ریسیو کرنے کے طریقے تھے، ان میں سے جو وہ ہے انسان کی شکل میں آنے کا، اس کے متعلق بڑی خوبصورت بات ہے، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں کہ وہ سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی نا، تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جب وہ چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمہ یہ کون تھا بھلا؟ تو کہتی ہے یہ دہیہ کلبی، وہ ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں وہ جبرائیل علیہ، تو وہ کہتی رہی نہیں وہ دہیہ ہی تھے وہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں کہتی ہیں میں نے سنا کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، یعنی اتنی زیادہ پوری انسان کی شکل میں ہوا ہے۔ تو یہ انسان کی شکل میں آنے کی یہ بڑی مجھے اچھی لگ رہی تھی بات، تو میں نے تو اچھا جی، حالانکہ یہ اتنی مشقت کا کام تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب بھی جبرائیل علیہ السلام آتے تھے نا تو ان سے کہتے تھے آپ جلدی جلدی کیوں نہیں آ جاتے، آپ روز روز کیوں نہیں آ جاتے؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے متعلق یہ کہا کہ انہیں کہو کہ ہم فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے ہوتے، جب اللہ بھیجتا ہے تبھی آ سکتے ہیں۔ یہ بھی یہ ہے 19 کی 64 آئے کہ ہم اپنی مرضی سے فرشتے جو ہیں ہم نہیں آ سکتے، وہ اللہ کی مرضی سے آتے ہیں۔ تو اور پھر کیا کرتے تھے جب وہ آ جاتے تھے جبرائیل علیہ السلام تو وہ بولنے لگ جاتے تھے، وہی کے الفاظ بولنے لگتے، تو جلدی جلدی پیچھے بول دیں، جلدی جلدی بندہ جیسے کرتا ہے نا کہ کچھ رہ نہ جائے اور میں جلدی جلدی بولوں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یہ ہے جی 75 کی 16 سے لے کے 19 آیات تک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وحی کے الفاظ کو دہرانے کے لیے اپنی زبان کو تیز حرکت نہ دیا کرو، اطمینان رکھو، یعنی کہ یہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایسے یعنی بندہ جیسے کہتا ہے کہ اطمینان رکھو، اس کو تمہارے دل و دماغ میں بھی اور ہر طرح سے جمع کرنا اور اس کو پڑھانا ہمارے ذمہ ہے، اور تو جب ہم اس کو پڑھیں تو تم اس کے پیچھے پیچھے پڑھو، پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا مطلب بیان تمہیں سمجھا دیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بھی تسلی دی کہ جلدی جلدی مت کیا کرو، یہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور آپ وہ کرتے رہیں گے۔ اچھا جی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ایک بات ہوگی، پھر وہ آرام سے یعنی وہ بولتے تھے اور وہ پیچھے پیچھے دہراتے تھے، اور سال میں ایک دفعہ پھر وہ دہرانے کے لیے آتے تھے رمضان میں۔ جبرائیل علیہ السلام دہرانے کے لیے آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سناتے تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے تھے۔ یہ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اسے ہم اگنور کریں یا اسے ہم سمجھیں کہ یہ لائٹ سی بات ہے، یہ لائٹ بات نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے اچھا۔ پھر خیر جو بات ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں تو قریشی ہوں، میرا جو لہجہ ہے وہ فرق ہے، لاہوریوں کا لہجہ فرق ہے، گجرا والے کا لہجہ فرق ہے، لفظوں میں بھی فرق، جیسے کدھر ہے اس کو کوئی کدھر کہہ دیتا ہے، سیالکوٹ تو کتل کہتے ہیں، سیالکوٹ والے اس کو کتل کہتے ہیں، کدھر جلے ہیں، پشاور پٹھوار کی طرف چلے جائیں تو کدھر جلے ہیں، ہے نا، کدھر کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسی طرح سے جو قریشی لہجہ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، تھوڑا سا آگے چلے جائیں وہ ڈیفرنٹ تھا، تھوڑا سا اور ادھر چلے جائیں وہ ڈیفرنٹ تھا۔ تو وہ کہتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو کہتے رہتے تھے کہ آپ مجھے ایک ہی لہجے میں نہ سکھائیں قرآن، میری امت پھیلی ہوئی ہے اور بڑے اس کے اندر لوگ ہوں گے،
تو آپ ذرا مجھے اور بھی ڈائلیکٹس جو ہیں ان کے اندر سکھائیں قرآن. تو پھر جو ہیں جبرائیل علیہ السلام نے، ظاہر سی بات ہے اللہ کی پرمیشن کے ساتھ، پھر انہوں نے انہیں 7 لہجوں کے اوپر 7 ڈائلیکٹس کے اوپر 7 بولیوں کے اوپر انہوں نے انہیں قرآن سکھایا. اس کی مثال میں نے آپ لوگوں کو دی ہوئی ہے، وہ پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا تھا کہ بھئی یہ غلط پڑھ رہا ہے اور یہ تو آپ کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. اچھا جی، یہ تو ہو گیا سارا کہ یہ وحی کیسے آئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا کیا ہمیں آسانیاں دینے کی کوشش کی کہ بھئی جس کے میں یقین کریں یہ ٹی وی ہے نا اپنا سعودیہ کا، اس پہ سارا وقت قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، تو وہ ڈفرینٹ قاری کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک دن میں سن رہی تو وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے. اس میں سارے ہی لفظ جو ہیں، موسیٰ ہے، نوح ہے، اس طرح سے سارے ہی لفظ جو ہیں ان کے اوپر یہ اور اس کے اوپر کھڑی الف ہے، بہت سارے سورہ طٰہٰ میں. تو وہ کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے موسیٰ نہیں کہہ رہے تھے، وہ موسی کہہ رہے تھے. میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ موسی کہہ رہے، نوحا کو کہہ رہے تھے نوحی کہہ رہے تھے، نوحا کو کہہ رہے تھے نوحی، اور نوحہ بھی کوئی ایک اور نوحہ کہہ رہا تھا. اچھا ضاد جو ہے وہ کتنی مشکل سے ہمارے منہ پہ چڑھتا ہی نہیں ہے، جس کو ضاد کر کے بولتے ہیں. تو وہ ایک صاحب تھے، وہ ضاد بول رہے تھے آرام سے، سعودی عرب کے قاری. اب مجھے پھر یہ جب میں نے حدیث پڑھی تو میں نے کہا اچھا یہ وجہ ہے کہ موسیٰ تو موسی کہہ رہے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں سے بیچارے جس کے منہ پہ نہ چڑھے گا موسیٰ، وہ موسی کہہ لے گا تو قیامت نہیں آئے گی. 7 لہجوں پہ انہوں نے کہا قرآن نازل ہوا، جس کو تمہیں جو آسانی لگے اس طرح پڑھ لیا کرو. یہ ساتھ انہوں نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا، آسانی دے دی کہ بھئی تم بیچارے اجمی ہو، یعنی ہم لوگ اجمی، ہمیں تو بالکل ہی عربک کے وسطیٰ کے، تو ہم کبھی جتنی مرضی کوشش کر لیں امریکنوں والی انگریزی بول سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہم وہاں جا کے بس جائیں اور پھر وہاں، یا انگریزوں والی انگریزی، آسٹریلین کی انگریزی فرق ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، انگلش فرق ہے اسپوکن، اس امریکن کی بالکل ہی وہ ہے پشتو ہے جی. تو اس لیے یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ تھا کہ میری امت ظاہر ہے انہیں پتہ ہوگا کتنی پھیلے گی، تو پھر ان کی زبانوں پہ یہ نہیں چڑھیں گے. ضاد بیچارے منہ ٹیڑھا کر کے بولیں گے، پھر بھی نہیں بولیا جائے گا ہے جی. میں نے حالانکہ پتہ نہیں کب سے میں عربک کو پڑھی، مجھ سے نہیں بولا جاتا ضاد جو اصلی والا ہے، جو یعنی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے. تو اس لیے ہمیں یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم، وہ مرزا جو ہے لڑکا، وہ کہہ رہا تھا وہ تو غامدی صاحب تو پنجابی میں عربی قرآن پڑھتے ہیں، مطلب کہ ان کی عربک جو ہے وہ پنجابی کی طرح اس کو عربک کو. تو میں نے کہا ہم انگریزی بھی پنجابی کی طرح بولتے ہیں، ہم اور بھی لینگویجز، تو اس لیے اس میں کوئی قیامت نہیں ہے کہ آپ سے وہ لہجہ یعنی اتنا وہ نہ. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نہیں ہے نا. جن کو اتنا فکر تھا ان کا فکر دور ہو گیا کہ نہیں بھی کوئی ایسی قیامت نہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں جیسے ہم پڑھ. اچھا اب یہ جو وحی ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کہیں گے کہ جی سیدھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ہم وہ پڑھتے وہ کہیں گے جی 1400 سال پہلے ایک بندے پہ وحی آئی تھی، اور تمہاری پاس وہ آئی کہاں سے تھی؟ پہلے تو یہ بتاؤ نا کہاں سے آئی. اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہوا ہے. میں آپ کو وہ بتاؤں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، ٹھیک ہے، فی کتاب مکنون. یہ ہے جی 56 کی 77 اور 78 آئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کتاب مکنون، ویل کیپٹ، جو ہڈن ایک کوئی چھپی ہوئی کتاب ہے، بڑی اچھی طرح اس کو پروٹیکٹڈ ہے وہ، اس میں یہ قرآن لکھا ہوا ہے. یہ پہلی بات اللہ نے کہی. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. دوسری چیز کیا کہی؟
یہ 85 کی 21 اور 22 آیتیں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا انہ فی ام الکتاب لدینا، یہ ہے جی 43 کی 4 آیت۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً یہ قرآن ہمارے پاس ام الکتاب میں موجود ہے۔ اب یہ جو لوح محفوظ ہے یا ام الکتاب ہے یا کتاب مکنون ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا چیزیں؟ آپ کے بچے انہیں جو ہیں وہ تو ایک چپ لیتے ہیں اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا بھر لیتے ہیں، تو جس نے اس چھوٹے کاکے کو کریٹ کیا ہوا ہے وہ تو یہ سب کر سکتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کوئی بڑے بڑے رجسٹر ہیں، وہ پتہ نہیں کوئی چھوٹی سی چپ ہے جس کے اندر سارا کچھ اس نے محفوظ کیا ہوا ہے، لوح محفوظ جو ہے یا کتاب مکنون جو ہے نا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہو وہ یعنی کہ ایویں ہی ہے کوئی۔ پھر اس کے بعد کیا بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی ایرا غیرہ ناپاک، یہ شیطان یا یہ جن ناپاک، یہ کوئی ہاتھ نہیں اس کو لگا سکتا۔ کہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ اوپر سے اتر رہی ہے تو ہم اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ کریں اور وہ کر لیں، نہیں، وہ پہلے اللہ نے کہہ دیا کہ جو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے میں اس کو بھی نبڑ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی لا یمسہ الا المطہرون، یہ 56 کی 79 ہے۔ اس آیت سے نا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے جب تک کہ ہم نے وضو نہ کیا ہو۔ یہ اس لیے نہیں ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ یہ کوئی ایرا غیرہ ادھر ادھر کا شیطان، کوئی جن، کوئی ایسا ناپاک ہاتھ نہیں اس کو لگا سکتا۔ ہم اس کے لیے میں آپ کو ایک بتا دیتی ہوں تو پھر آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عباس چھوٹے تھے نا، بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے لیکن تھے بہت چھوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عباس ان کے چچا کی شادی ایک ٹائم پہ ہوئی تھی تقریباً، تو اس لیے وہ ان کا بیٹا جو تھا وہ بہت چھوٹا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں جیسا ہی ہو گیا نا، تو وہ ہر وقت چمڑا رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہوتا ہے نا کہ ایک بچے کو بڑے ہی کوئی اچھا لگتا ہے، اپنا کیا لگے وہ جو بھی لگے، کزن لگے، حالانکہ کزن لگے اس کے باوجود وہ انہیں بہت اچھے لگتے تھے، سارا وقت ان کی گھسے رہتے تھے، ساتھ رہتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میں رات کو بھی سو جاتے تھے ان کے گھر، تو وہ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے بغیر وضو کیے، انہوں نے پوری سورہ رحمان پڑھی۔ اس سے ہمیں کیا تسلی ملتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر ہمارا وضو نہ بھی ہو تو قرآن مجید ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطہرون کا یہ جو ترجمہ کرتے ہیں عام طور پہ کہ جی ہاتھ نہیں لانا بغیر وضو دے، یہ نہیں ہے، اس کا مطلب دوسرا ہے کہ اس کو اور کوئی۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اب یہ مکنون ادھر تو ہو گیا، اللہ نے کہا لوح محفوظ ہے، ام الکتاب میں ہے اور کتاب مکنون میں ہے، یہ تین تو چیزیں اللہ نے بتا دی۔ تو پھر یہ تو وہیں بھی ہے، اوپر ہی کہیں، تو پھر یہ ہمارے پاس کیسے پہنچا؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب مکنون میں سے نیچے والے اس کے عرش کے اوپر اتارا، تو پھر کیا ہوا؟ وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے یہ تعلیم دی ہے؟ کس نے تعلیم دی ہے؟ اس نے کہ جو بہت ہی قوی ہے، قوی دماغ کا بھی ہے، بہت یعنی اس کا دماغ بھی بڑا تیز ہے، بڑا مضبوط ہے، اور جسمانی طور پہ بھی بڑا مضبوط ہے۔ وہ کون ہوئے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب وہ ہورائزن پہ نظر آئے تھے تو اتنے بڑے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہو گئے تھے، گھبرا گئے تھے کہ اس قدر وہ بڑے تھے کہ انہوں نے کہا ان کے 600 پارے ہیں۔ عام طور پہ تو قرآن حکیم میں یہی ہے نا کہ 2 3 4 پارے ہیں، تو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کے 600 پار تھے، وہ اتنے بڑے تھے کہ پورے ہورائزن پہ وہ چھائے ہوئے تھے۔ تو وہ شدید القوا، یعنی کہ وہ سخت مضبوط یعنی ایک اللہ کا بندہ ہے جو کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آ رہا ہے، اور لے کے آ کے کہاں ڈال رہا ہے اس کو؟ ہاں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی انجان سا ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں نبی کریم، ان کو 2 دفعہ ان کی اصلی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوا ہے۔ ایک کہاں؟ وہی جو میں نے ابھی کہا ہے کہ ہورائزن کے اوپر، اور ایک دوسرا جو سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یاد آ گیا آپ کو؟ وہ والی آیت بھی ہے نا
کہ سدرۃ المنتہا کے پاس وہ دوسری معراج والی رات کو اگر نہیں آپ کو یاد ہے تو 53 سورت کا نمبر ہے، اس کی 14 اور 15 آیت، ٹھیک ہے، جو یہ سدرۃ المنتہا والی ہے یہ وہاں ہے، اور اس کی جو کمان وہ جو ہورائزن والی ہے وہ ہے جی 53 کی 6 اور 9، 6 سے لے کے 9 تک، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں آپ دیکھ لیں کہ اس شدید القوا نے جو بہت مضبوط ہے وہ لے کے آیا تھا، اور یہ نہیں کہ وہ اسے پہچانتا نہیں تھا، اسے پتہ چل گیا ہوا تھا، اسے 2 دفعہ اوریجنل شکل میں دیکھ بھی لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اور اتھینٹسٹی ہو گئی کہ بھئی کیسے آیا قرآن نیچے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا 26ویں سورت کی 192 سے لے کے 195 تک آیات ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے آہستہ آہستہ نازل کی جانے والی کتاب ہے، اور نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کے روح الامین نازل ہوئے، اور علی قلبک لتکون من المنذرین، تمہارے دل کے اوپر ڈائریکٹ نازل کیا ہے، ایسے نہیں ہے کہ بھی وہ بولتے گئے ہیں اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، تمہارے دل کے اوپر، قلب کے اوپر تمہارے اس کو نازل کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور بلسان عربی مبین، اور زبان اس کی جو ہے وہ اتنی کلیئر عربک ہے، اور واقعی میں حدیث کی زبان اس عربی سے زیادہ مشکل ہے، اور آج کل کے جو بولنے والی عربی ہے وہ تو اکی بالکل ہی بہت مشکل، ہمیں نہیں سمجھ آئے گی، لیکن قرآن کی زبان اتنی صاف اور اتنی سلیس اور اتنی واضح ہے، عربی مبین، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تسلی دی سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم تمہیں پڑھائیں گے، تمہیں قرأت کروائیں گے، تو تم اس کو بھولو گے نہیں۔ یہ کہاں پہ ہے جی؟ یہ 87 کی 6 آیت ہے۔ اور جو سب سے بڑی ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ محفوظ ہے، باقی سارے ٹھیک ہے وہ تو سب جو اس کو پڑھتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، کیا کہا، 15 کی نمبر 9 آیت ہے، 15ویں سورت کی 9 آیت ہے، اور وہ یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کیا کہا اللہ نے؟ پکی بات ہے، یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب مجھے بتائیں، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے لے، اس میں کوئی چمچہ مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا۔ اس لیے ہم نے جو، یعنی کہ اگر ہمیں ہمارا کوئی نان مسلم وغیرہ کے ساتھ بات ہو جائے تو انہیں یہ بتانا ہے کہ جی ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ یہ ایسے 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 آئی ہے، ہاں آپ کی کتاب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے، مگر آپ نہیں مانتے تو وہ علیحدہ بات ہے، ہم نے آپ کو منوانا بھی نہیں، ہم نے تو اپنے لیے دیکھنا ہے کہ یہ ساری باتیں کہ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لے، اب اس کی حفاظت تو کبھی۔ اب یہ دیکھیں کہ جو کارلائل، آپ کو پتہ ہی ہوا، تھامس کارلائل 2 سال پہلے مر گیا ہوا ہے، برٹش تھا، تو وہ اتنی زبان چلاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اس کی زبان پہ چھالے ہی پڑتے ہوں گے، بہت زبان چلاتا تھا، بہت زیادہ اسٹانچ کریٹک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے کہنے سخت قسم کا ناقد جو ہوتا ہے نا، تنقید کر، ہر وقت تنقید کرتے تھے، لیکن وہ کہتا تھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس وقت تو 1200 سال گزرے تھے نا، 2 سال پہلے مر گیا، تو کہتا تھا 1200 سال گزر گئی، اس کا لفظ ایک نہیں چینج ہوا، یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات، اور وہ اتنا خبیث تھا، اللہ مجھے معاف کرے، استغفر اللہ مجھے معاف کریں۔ بہرحال وہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی زبانیں چلائے گا تو ہمیں برا تو لگ سکتا ہے نا، وہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ اس نے بھی یعنی دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اس کا لفظ ایک بھی نہیں بدلا، تو میں نے کہا جی حضور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا، اس کو کون بدل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹرانسلیشنز میں نو ڈاؤٹ کہ بہت سے ترجمے کیے ہوں، اور آج کل تو بہت کچھ ہو رہا ہے اور بھی قرآن مجید کے ساتھ،
یعنی کہ 21 سینچری قرآن تھے، فلانا قرآن تھے، وہ اس قسم کے بنا رہے ہیں. لیکن جو اوریجنل ہے، اوریجنل ٹیکسٹ، اس کا ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ ذمہ داری اللہ نے دی ہوئی تھی. اچھا جی، اب اللہ نے تو ذمہ داری دی ہوئی تھی، تو پر یہ جس شکل میں ہمارے ہاتھوں میں ہے قرآن مجید، اس شکل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں نہیں تھا. یہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے. تو وہ تو فوراً کہیں گے کہ لو جی، ان کی لائف میں تو یہ اس طرح نہیں تھا جیسے آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. پھر کیسے ہوا یہ؟ پھر کیسے ہوا یہ؟ پھر ایسے ہوا. جی جی یہ میں بتانے لگی ہوں یہی تو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم نہ کرنے لگ جائیں کسی کے آگے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ کیسے ہوا؟ ایک تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں یہ جو زید تھے نا، ان کو کہتے ہوتے تھے کہ میرے پاس لاؤ وہ یہ نہیں ہوتی اسکیپولا، اونٹ کی تو بہت یہ شانے کی ہڈی، تو سر اسکیپولا ہی کہتے ہیں نا اسے. وہ اسکیپولا بہت بڑا سارا اونٹ کا تو اتنا بڑا ہوتا ہوگا، تو وہ اس کے اوپر لکھ لیتے تھے، کاغذوں پہ لکھ لیتے تھے، پتھروں پہ لکھ لیتے تھے، لکھ کے اپنے پاس سنبھالتے رہتے تھے. اور حافظہ بھی ان کا بلا کا ہوتا تھا اندر، کئی تو زبانی یاد کر لیتے. آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں اتنی بڑی کتاب. یہ سوائے اس کے کہ اللہ کا معجزہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا بندہ، ہے نا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ٹائم میں وہ لکھواتے تھے اپنی وحی، وہ اپنی وحی لکھوا دیتے تھے، لکھواتے بھی تھے. اور لوگ اس کو چمڑے پہ کوئی لکھ لیتا تھا، کوئی ہڈی پہ لکھ لیتا تھا، کوئی کاغذ پہ لکھ، جو جس کو میسر آتا تھا وہ اس کو لکھ لیتا تھا. اچھا، اب کیا ہوا کہ انس بن مالک ہمیں بتاتے ہیں. اب یہ حدیث ہے جی، کون سی؟ 5004 حدیث ہے. اور انس بن مالک ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صرف 4 لوگوں نے قرآن جمع کیا ہوا تھا. صرف 4 لوگوں نے قرآن جمع کیا ہوا تھا. ان کا ابو درداء تھے، ایک معاذ بن جبل تھے، ایک زید بن ثابت تھے، وہی جن کو وہی لکھواتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے، اور ایک ابو زید تھے. ٹھیک ہے. یہ جو قرآن ہمارے ہاتھ میں آج کل اس طرح نہیں تھا. وہی میں نے بتایا، لکڑی، یہ جو چھال ہوتی ہے درختوں کی، ہے نا، اس پہ آج کل بڑا فیشن میں لگا لیتے ہیں اپنے گھروں میں ڈیکوریٹ کرنے کے لیے نا، لکڑی کے اس کے اوپر لکھوا کے، تو اس وقت لکڑی کے اوپر بھی لکھ دیتے ہو. اچھا جی، اب کیا ہوتا ہے، کب ہو کیا آگے پھر کیا ہو؟ وہ تو اس طرح سے اسکیٹرڈ تھا نا، ایک طرح سے کسی کے پاس کوئی صورت ہے، کسی کے پاس کوئی صورت ہے، کسی نے کوئی صورت ہے. اب اس کو کیسے وہ جمع کیسے ہو؟ مسز ملک، آپ کا کویشچن کہ بھئی یہ کیسے پھر جمع ہوا، کیسے ہمارے ہاتھ میں یہ کتاب کی شکل میں آیا؟ یہ ایسے آیا جی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، کوئی کسی کے پاس نہیں، ایسے ہی ہے، اسکیٹرڈ ہے. 4 بندوں کے پاس تھا. ٹھیک ہے. لیکن سب کے، ساری امت کے پاس تو وہ نہیں تھا، تو وہ کہاں سے پڑھیں گے؟ اب کیسے پتہ چلے گا کہ کیا ہے کیا نہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے وہ یعنی انتظامی بہت تھے، انتظام تو ان پہ ختم تھا نا. وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت شروع ہوئی تو وہ ان کے پاس آئے. انہیں کہنے لگے، ابو بکر میری سجیشن ہے کہ اس قرآن کو لکھوا لو. انہوں نے کہا، ہیں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ میں کیسے کروں؟ نہیں، ہرگز میں یہ نہیں کر سکتا جو انہوں نے نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہیں کہتے رہے حتیٰ کہ وہ قائل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کو پوری وہ حدیث اگر سناؤں گی بڑا آپ کو اچھا لگے گا. تو انہوں نے آ کے کہا، انہوں نے زید بن ثابت جو تھے نا ان کو بلایا. ابو بکر صدیق نے زید بن ثابت کو اپنے گھر بلایا اور ان کو کہا
کہ دیکھو یہ عمر میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ جنہوں نے حفظ کیا ہوا تھا وہ شہید ہو گئے ہیں، آگے بھی جنگوں میں شہید ہوتے جائیں گے، تو یہ تو ضائع ہو جائے گا، قرآن ضائع نہ کہیں ہو جائے۔ تو ابو بکر صدیق، میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیں۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے تو اسے کہا عمر کو کہ بھائی میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن یہ میرے ساتھ بحث مباحثہ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو بھی اس بات کے لیے کھول دیا، یعنی مجھے بھی یہ بات اچھی لگنے لگے کہ میں اس کو جمع کروں۔ پھر ابو بکر صدیق نے کہا کہ دیکھو تم ایک ینگسٹر ہو، جوان آدمی ہو، تمہارا دماغ تر ہے، تم وہی لکھتے بھی ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ٹائم میں، تو تم ایسے کرو کہ تم جو ہو نا قرآن حکیم کو اکٹھا کرنا شروع کرو۔ وہ زید کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر وہ مجھے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنے کا حکم دے دیتے تھا تو میں ضرور کر دیتا، میں کر سکتا تھا، یہ کام مجھے بہت مشکل لگا۔ سمجھ رہے ہیں ذمہ داری کہ کچھ رہ گیا ایک لفظ بھی تو وہ تو میں کدھر جاؤں گا، اس ذمہ داری سے کہتے ہیں اگر یہ مجھے پہاڑوں کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھنے کا حکم دے دیتے تو وہ میرے لیے آسان تھا، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن انہوں نے ابو بکر صدیق نے ان کو زید کو کہتے رہے نہیں یہ بہت اچھی بات ہے، نہیں یہ بہت اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرا بھی سینہ کھول دیا اور میں نے سب جگہوں سے اکٹھا کرنا شروع کر دیا پورا قرآن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت جو نازل ہوتی تھی وہ زید کو کہتے تھے اسے فلاں صورت کے اندر لکھ دو، فلاں جگہ پہ لکھ دو، ایسے نہیں کہ یہ بعد میں آ کے کچھ انہوں نے خود سے کر لیا، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فلاں جگہ پہ اس آیت کو، بہت مشکل کام تھا یہ، سوچیں کس یعنی کہ پریشر سے اور کس محنت سے ان لوگوں نے یہ کام کیا قرآن مجید اکٹھا کر کے، اور ہم لوگوں نے اسے مخمل کا سونا جا غلاف کتے خانے سے رکھ دے اور چھوڑ دے تاکہ اس کی تو پیٹھ نہ ہو جائے کہیں، اس کی احترام میں کمی ہو۔ بیوقوفوں، سب سے بڑی تو ہم بے حرمتی کرتے ہیں قرآن کی کہ جو ہم پڑھتے ہی نہیں اس کو اور سمجھتے نہیں، تو اس قدر محنت سے انہوں نے کیا۔ خیر پھر وہ جو ہیں زید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر طرف سے ہر جگہ سے قرآن حکیم کی تلاش شروع کر دی، کھجور کے پتوں پر، باریک سفید پتھروں پر، اور ان سے بھی جنہیں زبانی یاد تھا، یہاں تک کہ میں نے آخری آیت بھی ڈھونڈ نکالی جو سورہ توبہ کی تھی اور صرف قزیمہ انصاری کے پاس تھی، ایک آیت رہ گئی ہوئی تھی کہ جو انہیں نہیں تھی مل رہی، یعنی یہ نہیں کہ ایک ہی بندے سے پوچھ کے وہ کر، ایک انصاری کے پاس، صرف ایک ہی انصاری تھے جن کے پاس وہ آیت تھی سورہ توبہ کی، وہ انہوں نے وہاں سے بھی نکال لی اور پھر پورے قرآن حکیم کو جمع کیا اور اس کو ترتیب دے دیا۔ مسز ملک آپ کا کوشچن آنسر ہو گیا، سچی پکی بات ہے کہ ایسے یہ ہوا تھا۔ کس نے ڈالا عمر کے دل میں؟ جس نے حفاظت کا ذمہ لیا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا، اللہ نے عمر کے دل میں ڈالا، عمر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بحث مباحثہ کر کے انہیں قائل کیا، ابو بکر صدیق نے زید کو قائل کیا، اور انہوں نے سارے اکٹھے کر کے وہ پھر ایک کتاب کی شکل بنائی، اس کو مصحف کہتے ہیں۔ وہ ایک کتاب مصحف ایک بنایا اور اس کو وہ پہلے اپنے ابو بکر صدیق کے پاس تھا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، ان کی ڈیتھ کے شہادت کے بعد ان کی بیٹی جو حفصہ تھی وہ ان کے پاس تھا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے، کچھ لوگ آئے آذربائیجان وغیرہ کی وہ فتوحات وغیرہ ہو رہی تھی نا، تو ادھر سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اس میں کون تھے جو تھے انس بن مالک جو ہیں وہ ان کی حدیث ہے، ان کی حدیث کے مطابق حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، وہ وہاں آذربائیجان وغیرہ سے آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ادھر تو بڑا یعنی کہ لہجے کا بڑا فرق ہے اور بڑا ادھر یعنی کہ لوگوں کے پاس قرآن کتاب کی شکل میں نہیں ہے، تو جس کے پاس جو کچھ ہے وہ پڑھتا ہے،
تو آپ بچا لیں، خدا کے لیے اس کو بچا لیں کتاب کو، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جیسے پہلی کتابوں میں انہوں نے چمچے مارے ہوئے، یہ بھی نہ کہیں ضائع ہو جائے، تو آپ کچھ کریں۔ تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حفصہ کے پاس تھا قرآن وہ منگوایا، اس کی بہت سی کاپیز کروائیں۔ کتابت تو اس زمانے میں بھی ہوتی تھی نا، چاہے وہ پروں کے قلم بنا لیتے تھے، چاہے وہ درختوں کی ٹہنیوں کے بناتے تھے، بہرحال لکھائی ہوتی تھی۔ انہوں نے پھر بہت ساری کاپیز کروائیں ان کی، ہم اپنی زبان میں یہی کہیں گے نا کہ ایک مصحف پہلے ترتیب دیا ہوا تھا، اس کی انہوں نے بہت ساری کاپیز بنوائیں اور ساری پروونسز میں بھیج دیا، اپنے جتنے علاقے تھے ان سب میں بھیجا، اور کہا کہ اگر کسی اور کے پاس اس کے علاوہ کوئی ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرے پاس ہے قرآن، اور اس کو جب ٹیلی کرتے ہیں تو اس میں کچھ وہ نہیں ہوتا، تو ان سب کو جلا دیں، ان سب کو جلا دیں۔ یہ ہے اتھینٹیکیٹڈ کاپی گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو اب آپ نے رائج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب انہوں نے یہ یعنی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر یہ ہوا کہ اس کو لکھایا، ایک کی بہت سی کاپیاں کروائیں، اور پھر انہوں نے کہا بھی یہی کہ دیکھو اپنا زید کے ساتھ اگر کوئی ڈائلیکٹ کے اندر کوئی اختلاف ہو تو وہ قریشی لہجے میں لکھنا، کیونکہ زیادہ تر قرآن قریشی لہجے میں لازم ہوا ہے۔ تو یہ ساری بات تھی جی کہ جو قرآن حکیم ہمارے پاس اس کتاب کی شکل میں پہنچا، کہاں سے شروع ہوا؟ کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے، اور لوح محفوظ سے شروع ہوا۔ بیچ میں لنک کون بنا؟ جبرائیل علیہ السلام لنک بنے اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان لنک کا کام، اور یہ لنک کا کام خالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جبرائیل کا، یہ ہمیشہ سے ہر پیغمبر کے پاس یہی وہی لے کے آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان سارے جو مذہب ہیں الہامی ان کو تو پتہ ہی ہے، تو جو باقی اب ایتھیسٹ ہیں تو انہیں ہمیں قائل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ ہماری کوئی بحث ہے۔ تو جو الہامی کتابیں باقی کی ہیں ان سب میں یہ ہے کہ وہ جبرائیل لنک کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، مضبوط لنک، کبھی جو کبھی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا وہ ان کے پاس لے کے آتے تھے، اس میں کوئی ادھر ادھر کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اس کو کوئی ناپاک ہاتھ نہیں لگا۔ یہ ساری باتیں آپ کو آیتوں کے ذریعے بتا دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر کیا ہوا کہ پھر اس کو جو یہ بک کی شکل میں جمع کیا، یہ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بک بنی۔ اس کے بعد پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب انہیں یہ پتہ چلا کہ دور دراز اتنی فتوحات ہو رہی ہیں تو وہاں تو قرآن علیحدہ علیحدہ سے جس کے پاس جتنا ہے وہی پڑھتا ہے، تو اس کو کچھ کریں۔ پھر انہوں نے اس کو بہت ساری کاپیز کروا کے اور وہ ساری اپنے پروونسز میں بھیج دیا، اور باقی جو کچھ تھا انہوں نے کہا جو قرآن کے نام پہ کسی کے پاس ہے اسے جلا دیں، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہوا؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ کوئی کویشچن؟ ہاں جی، اگر ہو تو آپ لوگ لکھ لیں، اور بلکہ مجھے نیکسٹ بدھ سے پہلے بھیج دیں تاکہ میں نیکسٹ بدھ اس وحی کے متعلق اگر کوئی آپ کے کویشچنز ہیں تو میں انہیں ایڈریس کر سکوں اگلے بدھ کو۔ اگر آپ کے پاس کوئی کویشچنز ہیں تو بھیج دیں مجھے، اور یہ یہاں سے سن کے اور باہر نکلیں اور سارا کچھ بھول جائیں تو پھر نہیں بخشنا میں تھا۔ دیکھ لو، دیکھیں میں اس طرح کی کلاس نہیں لیتی کہ میں آپ کا ٹیسٹ لوں، رٹے والی میں نہیں لیتی، میں آپ کے اندر انکلکیٹ کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے اندر جائے۔ یہ بات تو جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے نا؟ تو میری بہنوں میری بیٹیوں پھر اس کو ریوائز بھی کیا کرو، ورنہ بھول جائے گی، یقین کر لو بھول جائے گی۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اتر رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، عمر جیسا بندہ
رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی کہے تو صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں تو اس کو گردن مار دوں گا، قتل کر دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے، وہ جب آئے انہوں نے آ کے دیکھا اور انہوں نے باہر آ کے وہ والی آیت پڑھی کہ تم ایک بشر ہو، اگر تم مر جاؤ گے، متا کا لفظ، ماتا کا لفظ، اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ سارے الٹے قوم پھر جائیں گے؟ سارے پیغمبر مر گئے ہیں، یہ بھی اگر ہو تو سارے صحابہ کہتے ہیں یہ آیت تو ہمیں آج تک خیال میں ہی نہیں آئی، پڑھی ہم نے ضرور ہوئی، ہمیں یاد ہی نہیں تھی۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، میں یہ جو کہتی ہوں نا، اس کو ریوائز کرو۔ یہ اس لیے نہیں کہتی کہ میری شکل بڑی سونی ہے ان تک ہی جایا کرو، اس لیے نہیں کہتی، اس لیے کہتی ہوں جی اس کو ریوائز کریں گے تو آپ کو یاد رہے گا اور وقت کے اوپر آپ کے کام آئے۔ مسز ملک، آپ کو کوئی کوشچن ہے تو بتائیں۔ اچھا جی، پھر اللہ حافظ کر لیں۔